پاکستان کے لیے بڑی اسٹرانگ پوزیشن بھی ہے اور بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ رول پاکستان کا ہوگا کیا. آر وی دا فیسیلیٹیٹرز جو دو لوگوں کو ساتھ بٹھا سکیں, میڈیٹرز, یا پھر ثالث کا کردار یا ضامن کا کردار تو ایک بڑا مشکل ہے. وہ تو امریکہ خود اسرائیل کی ضمانت نہیں لے سکتا, اور ٹرمپ صاحب کی ضمانت ظاہر ہے کہ وہ لینا تو کسی کے لیے بھی بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو وٹ وڈ بی آر رول؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جے ڈی وینس کیا پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے دونوں بڑے لوڈڈ کوشچن پوچھے ہیں, اور پہلے سوال پہ میں یہ آپ کو ضرور کہوں کہ بالکل دو ایسے, ایک تو اس کو تاریخ کے تھوڑے پیرائے میں آپ کو دیکھنا, اور حالیہ تاریخ, دو ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس میں واقعی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ ضروری تھے. اور اس میں دیکھیں پاکستان جو ابھی کردار ادا کر رہا ہے ایک فیسیلیٹیشن کا, میڈیشن کا, اور میڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو پارٹیز جو ہیں وہ ایک کمرے میں موجود ہوں. اب میڈیٹر جو ہوتا ہے یا فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ خود پارٹیسپینٹ نہ ہو, وہ خود اس میں پارٹی نہ ہو, جو کہ ہم نہیں ہیں. اب جس طرح زاہد صاحب نے بات کی کہ ایک پرنسپل سٹانس شروع سے رہا ہے پاکستان کا, اور ایران کے اوپر اگر جو جنگ کی گئی ہے مسلط, اس حوالے سے اگر دیکھیں, اور دیگر جو باقی جی سی سی کنٹریز کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس حوالے سے پاکستان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو پاکستان نے ایک بڑا ڈی ایسکیلیشن کا, ڈائلاگ کا, اور ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کا جو ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے فرام دا ویری گیٹ گو, فرام ویری بگننگ. اور ہم نے ایک واضح طور پہ پوری دنیا نے دیکھی کہ ایک بڑی امپارشل ہماری پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو میسیجنگ, کیونکہ آج ڈی پی ایم کی جو فارن منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی آپ نے بالکل ٹویٹ دیکھی, اور اس ٹویٹ میں واضح طور پہ ہے کہ اس میں اسپیکولیشنز نہیں ہونی چاہیے, یا جس طرح کی کیسرائیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل وہ 15 نکات جو تھے امریکہ کی طرف سے آئے, ہم نے ایران کو بالکل ہمارے تھرو وہ گئے, اسی طرح ان کا جو رسپانس ہے, اور بیک اینڈ فورتھ. اصل میں تو میڈیشن ہے ہی یہ کہ ایک تو پارٹیز جب شروع کرتی ہیں اپنی بالکل ہارڈ پوزیشن سے شروع کرتی ہیں, It requires time. And it needs time. Yes. And it needs time, کیونکہ اس کے میڈیشن کے بھی دیکھیں نا پروسیسز ہیں. اب ایک دم جو بندہ کہہ دے کہ نہیں یہ تمام تر فیصلے ہو گئے, نہیں, ایک دم نہیں ہوتے. دیکھیں کچھ کنسیشنز ہوتے ہیں, اور دونوں طرف سے آئی ایم شیور کہ جو بات چیت چل رہی ہے تھرو پاکستان, ضامن والی تو بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے, وہ تو دیکھیں کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا, ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان asked for any CDMs? دیکھیں a lot of the things of course there's a lot of sensitivity attached to this. ایک تو تھوڑا فریجائل سچویشن ہے, سینسٹیو ہے, بڑا کاشیسلی جو ہے نا آپ کو اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ جے ڈی وینس آ جائے گا, نہیں کوئی اور آ جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ جب پارٹیز ریڈی ہوں گی, یہ تو کم از کم واضح طور پہ جو چہم گوئیاں ہوئیں, جو کچھ بین الاقوامی جریدوں نے بھی باتیں کی کہ جن سے پہلے مذاکرات ہو چکے ان سے وہ شاید نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہارڈ لائنر لینے کی کسی پارٹی کو جو ہے وہ ابھی تک کوئی واضح طور پہ آفیشلی یہ چیز سامنے نہیں آئی. تو جیسے ہی یہ معاملہ آگے جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کو بڑے کاشیسلی ہمیں اپروچ کرنا ہے, اور کیونکہ سینسٹیوٹی اتنی ہے اس تمام تر معاملے میں کہ ہم جو بیسٹ پاسبل کورس ہے اس انڈائریکٹ ٹاک سے جو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم اچھا ایک کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ اور ڈپلومیسی ہی ہے اس کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیونکہ نہ صرف اس خطے میں ہمارا ملک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطہ اور خطہ اٹلاج بلکہ پوری دنیا اس کی جنگ کی زیر تاب آئی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. جنرل صاحب ایک تو چیز یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ کافی پیغامات ہوتے ہیں, ان کو ڈسائفر کیا جاتا ہے, ان کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لفظ اس طرح سے یہ کیپٹل لیٹر میں ہے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ تمام تر تجربے کے باوجود کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پیغامات آتے ہیں ان کو ڈسائفر کر پاتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے ہوا ایسے ہی دے آر جسٹ گیننگ ٹائم, اور میں نے جس طریقے سے آپ کو حوالہ دیا کہ یو ایس ایس ٹریپولی کا اور کس طریقے سے وہ جو مل کر اسٹیٹ آف ہارموز کو چلانے کی بات تھی, تو اس کے لیے کوئی اسالٹ پلان ہو سکتا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ کا پلان خارج کی طرف ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے 3 چیزیں پوچھی. ڈسائفر کرنا ٹرمپ کو, انپریڈکٹیبلٹی ان کے ساتھ ضرور اٹیچ ہے, بٹ آئی تھنک یہ جو بات چیت کرتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا کہ وار کس طرف جا رہی ہے. دے آر انڈر ٹرومینڈس پریشرز. یہ سمجھے تھے کہ 3-4 دن کی جنگ میں ونس لیڈرشپ ول بی ٹیکن آؤٹ, ایران کے اندر آگ لگ جائے گی اور ایران جو ہے وہ انٹرنل کولیپس ہو جائے گا.
رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم وکٹری ڈکلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اب پرائڈ جو امریکہ کا اٹیچ ہے, جو آپ نے تیسری بات کی ہے, پہلے اس کو کر لیتے ہیں کہ جی وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا کیا. آئی تھنک اس کے بعد کے جو اسٹیپ یہ ہے کہ اب اپنی پرائڈ کو بحال کرنے کے لیے یا اپنا جو بگ پاور کی اپلیکیشن ہوئی ہے اس کو سرٹن ایک ایسی کامیابی اس نے دکھانی ہے فزیکلی, وہ میں بھی ابھی. اینڈ اب وار چلے گی ہرمز پہ. ہرمز از دی ڈیسائسو پوائنٹ ہو گیا جی, کیونکہ ایران از پریپیئرڈ فار آل دا لاسز ان سائڈ ایران. جو 83-84,000 ٹارگیٹ سیولینز ہوئے, اگر 300-400 ہاسپٹل, تو وہ تو اب وار میں ایران از پریپیئرڈ, اور آگے بھی کرتا رہے گا. وہ بھی ان کو سمجھ آ گئی. آج بھی جو علی رضا صاحب کی شہادت کی آئی ڈونٹ نو کہ وہ جان بتائیں گے, آئی آر جی سی کے جو سربراہ تھے نیتنیاہو spoke about it, even their officials spoke about it. Israelis and normally they are not wrong, never wrong. جی یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ بندر آباد. تو ابھی ہرمز جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو اگر ملٹری وکٹری کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو اللہ کرے اس سے پہلے تو اس کے لیے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش ضرور کرے گا کہ ایک جزیرہ پکڑ لوں یا جو بھی چیز پکڑ لوں تاکہ میں ہرمز کے کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو پیش کر سکوں. ٹھیک ہے, میں نے کیونکہ دنیا امپیکٹ ہو رہی ہے ہرمز سے. امریکہ ٹھیک ہے, باقی ایران کے اوپر پریشر سارا, اس کا ایران کا جو اسٹرکچر تھا اس نے ایسا ریسپانس دیا کہ وہ دیٹ از ناؤ سائڈ لائن. یہ جو دوسرا انہوں نے تھیٹر کھولا ہے ود ان دس وار, which is Hormuz, which is impacting every individual on God's earth, as I said earlier. تو اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ اپنی وکٹری اب بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا کہ لک میں ملٹری, بٹ وہ آف کورس دیر آر پریشرز, وہ نکلنا چاہتے ہیں. تیسری چیز آپ نے جو کہی کہ ایران کی سب سے بڑی اپریہنشنز یہ, میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں, جان صاحب نوز اٹ, کہ 6-7 مہینے بعد یہ پھر آ گئے تو who would guarantee us, اور یہ آ بھی سکتے ہیں. ان کا کیا پتا. although I personally feel کہ 6-7 مہینے بعد جو اس وار کے آؤٹ کمز کے بعد انٹرنل پالیٹکس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس میں کچھ طوفان دیکھ رہا ہوں. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ وار کو ذرا ختم کر کے آئیں, تو ہم ان سے پوچھیں کہ what was that imminent threat. کینٹ جان کینٹ کا ریزائن کرنا, اس کی اسٹیٹمنٹ دینی, there was no imminent threat. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ وار جان برینن کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, یس جان برینن کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, MI6 کے جو چیف کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہاؤ ایران handled it, that's all the case. لیکن is there any person on this planet who can guarantee on the behalf of the United States or the Israelis کہ they won't be coming back? Simple one liner. جی اشفاق صاحب, اس پہ دیکھیں, یہ ریئلٹیز ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اٹیچ ہے, بٹ یہ بھی ریئلٹیز ہے کہ یو کانٹ لوز ٹائم. جی وقت نہیں ہے نا, نقصان بہت ہو رہا ہے ایوری پاسنگ مومنٹ. ابھی جو کریکٹرز وار کے اندر ہیں وہ گورے ہیں, کالے ہیں, نیلے ہیں, پیلے ہیں, جیسے وی ہیو ٹو ڈیل ود دیم. یو کانٹ سے کہ یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا تو بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمپ نے نہیں ماننا. پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان ہیز بیکم اے اسٹریٹجک انٹرکولیٹر اسی وجہ سے کہ اسٹریٹجک لیول کی کوئی منوور ہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے بندے کو بھی قائل کیا جا سکے. ایران کے دیکھیں, ایران از آلسو فائٹنگ ود لاٹ آف پرائڈ. ان کی لیڈرشپ کو بھی آسان نہیں ہے. It's the matter of their existence. Why won't they? It's the matter of their existence. It's the matter of their survival. Americans کے لیے it's the matter of their choice. جی دونوں طرف it is a serious and very serious. That's why پاکستانی role is very important. All right, sir. اس لیے speculation بھی نہیں کر رہے کہ ہم lose نہ کریں. We should not lose any moment. جو کریکٹر جیسا ہے اب اس کو اسی کے انداز میں وہاں سے ہم نے سولوشن نکالے ہیں. اس کریکٹر کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا.